السلام علیکم۔ میں 13 سال کی تھی جب میرا باپ شراب پی کر مجھ پر ظلم کرتا۔ ایک دن گھر سے بھاگ کر خالہ سے پناہ لی۔ رات کو خالہ نے دودھ پلایا تو کوئی ہوش نہ رہی۔ جب آنکھ کھلی تو میرے پیر گلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں خود پر چادر اوڑھے ایک سنسان سی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اس رات کے اندھیرے میں بنا دائیں بائیں جانب دیکھے بس بھاگے جا رہی تھی۔ میری آنسو مسلسل میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں وہاں سے اپنی عزت اور جان بچا کر بھاگ رہی تھی، جہاں ایک لڑکی سب سے زیادہ محفوظ رہ سکتی ہے، یعنی کہ اب میرا اپنا گھر۔ لیکن میں وہیں سے بھاگ کر یہاں پہنچی تھی۔ اگر میں آج گھر سے نہ بھاگتی تو وہ میرے ساتھ۔ میرے بھاگتے دھوڑتے قدم میری خالہ کی دہلیز پر جا کر رکے تھے۔ میں نے خالہ کے گھر کا دروازہ دیکھا تو میری جان میں جان آئی تھی۔ میں اس وقت بری طرح سے ہانپ رہی تھی، کیونکہ میں آدھے گھنٹے سے مسلسل بھاگ رہی تھی۔ میں نے زور سے اس کے دروازے کو بچانا شروع کر دیا۔ میرے اندر اب بھی کہیں یہ خوف تھا کہ کہیں میرا باپ میرا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ دروازہ میری خالہ نے ہی کھولا تھا۔ وہ نیند سے جاگی تھی، اس لیے موندی موندی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ یوں اچانک مجھے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ میں خالہ کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری خالہ میرے رونے سے پریشان ہو گئی، کہنے لگی، فری کیا ہوا ہے؟ چندہ کیوں رو رہی ہو؟ اور رات کے اس پہر تم گھر سے باہر کیوں نکلی تھی؟ دن میں آ جاتی میرے پاس۔ اگر رات کو تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو؟ خالہ مجھے اپنے ساتھ لگائے گھر کے اندر لے گئی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ اگر میں آج رات گھر سے نہ بھاگتی تو برباد ہو چکی ہوتی۔ خالہ نے دروازہ بند کیا اور مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ خالہ کے کمرے میں خالو سو رہے تھے۔ وہ دوسرے کمرے میں لے کے آئیں، مجھے بیڈ پر بٹھایا، پھر میرے آنسو پوچھنے پھر کہنے لگی، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ رو رو کے کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ میں اپنے کافی گھنٹوں سے رو رہی تھی، بلکہ جب سے میری ماں کا انتقال ہوا تھا میری قسمت میں تو جیسے آنسو بہانا ہی لکھ دیا گیا تھا۔ میری سسکیاں نہیں رک رہی تھی۔ جب خالہ میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئیں، کہنے لگی، یہ پی لو۔ میں صبح سے بھوکی تھی، اس لیے میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گلاس پکڑا اور پینے لگی۔ چند گھونٹ بھرتے ہی مجھے اپنے اندر ایک توانائی سی محسوس ہوئی تھی، شاید اس لیے کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ خالہ کو میں نے خالی گلاس پکڑا دیا۔ خالہ مجھ سے اس وقت گھر سے بھاگنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا، خالہ وہ ابا میرے ساتھ۔ میں روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ ابھی بات بتانے ہی لگی تھی کہ خالہ کے گھر کا دروازہ بری طرح سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ میری تو جیسے جان ہی لبوں پر آئی تھی۔ میں جانتی ہی کہ ابا ہی یوں آ گئے۔ میں نے ڈر کر خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بدحواس سی ہو گئی۔ میں نے کہا، خالہ مجھے ابا سے بچا لیں، وہ مجھے آپ سے میرے گھر لے جائے گا۔ اور مجھے یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ یہ سن کر تو خالہ بھی کچھ پریشان سی دکھائی دینے لگی۔ تمہیں خالہ نے مجھے اسی کمرے میں رکے ٹیبل کے پیچھے چھپا دیا اور کہنے لگی کہ گھبرانا مت، میں سب سن کر پوچھوں گی۔ یہ کہہ کر خالہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازے کے شور سے خالو کی آنکھ کھل گئی تھی، اس لیے دروازہ انہوں نے ہی کھولا تھا۔ ابا اور ان کے ساتھ چند ہٹے کٹے بدماش تھے جو کسی بھوکے کتے کی طرح میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ باہر سے ابا کی آواز سن کر میری جان نکلی تھی۔ خوف کے مارے میرے پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگی تھی۔ ابا جان کو اور خالہ سے بحث کر رہے تھے، کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر پر پناہ دی ہے، اس لیے مجھے ابا کے حوالے کر دیں، ورنہ وہ پولیس میں رپورٹ کروا دیں گے۔ خالہ کہنے لگی، ہمیں نہیں معلوم کہ فری کہاں ہے، اور اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے تو جاؤ جہاں چاہے رپورٹ کروا لو۔ کافی دیر بعد بحث ہوتی رہی، لیکن خالہ نے میرے ابا کو کمروں میں تلاشی نہیں لینے دی۔ بقا آخر وہ واپس جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی خالہ کمرے میں داخل ہوئیں، کہنے لگی، فری آخر ایسا کیا ہوا تھا جو تم منہ اندھیرے گھر سے بھاگی ہو؟ تمہارا باپ ہم پر کیس کر دے گا۔ میں یہ سن کر اور بھی ڈر گئی تھی۔ میرا باپ ایک نشئی تھا، شراب کا عادی تھا، جوا بھی کھیلتا تھا۔ پہلے تو اس کی جارحیت کا نشانہ اماں ہی بنتی رہی تھی، لیکن جب اماں کا انتقال ہو گیا تو ابا کی جہالت مجھ سے شروع ہو گئی۔ میرے لیے میرا سب کچھ میری ماں تھی۔ مجھے بچپن سے ہی ابا سے ڈر لگتا تھا۔ ابا جب گھر آتے میں کمرے میں چھپ جاتی۔ وہ شراب میں دھت امی سے کھانے میں گوشت یا چکن ہی مانگتے۔ میری ماں دوسروں کے گھروں میں ملازمت کر کے گھر کا سلسلہ جیسے تیسے چلاتی تھی۔ اس پر ابا کی فرمائشیں وہ روز روز پوری نہیں کر سکتی تھی۔
یہاں امی کے منہ سے انکار نکلتا تھا، ادھر ابا امی پر ہاتھ اٹھانے لگتے تھے۔ اپنی ماں کی چیخو پکار سن کر میرا دل تڑپ کے رہ جاتا، لیکن ابا کے خوف سے میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا، مگر ایک بار ابا کی مار سے امی کی چیخو پکار کی آوازیں بس کچھ دیر ہی گونجی تھیں، میں ڈر کے مارے دبک کر اپنے کمرے کے ایک کونے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت جلد ہی اماں کی چیخیں بند ہو گئی۔ اس کے بعد ابا کی گالیوں کی آواز بھی نہیں آئی۔ میں نے دل شکر کیا، اچھا ہے آج جھگڑا جلدی ہی ختم ہو گیا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ رات میری ماں کی آخری رات ہوگی۔ صبح میری ماں کا بے جان زخمی وجود ہی صحن میں پڑا تھا۔ میں بھاگ کر امی کے پاس آئی اور رونے لگی۔ ابا آج کچھ شرمندہ سا تھا، لیکن انجان بنا رہا، لیکن اس کی آنکھیں اس بات کی چغلی کھا رہی تھیں، وہ ہی اماں کا قاتل ہے۔ یہ سب میں جان کر بھی اپنے خوف کی وجہ سے کسی کو بتا نہ سکی۔ میری خالہ آئی تو میں ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میری ماں خبر کی آغوش میں جا چکی تھی۔ چند روز تو خالہ میرے پاس ہی رہیں، میری دل جوئی کرتی رہیں، لیکن جیسے ہی وہ واپس جانے لگی تو میں رونے لگی۔ میں نے کہا خالہ مجھے ساتھ لے جائیں۔ میری بات سن کر جب خالہ یہی بات ابا سے کہی تو انہوں نے صاف انکار دیا، کہنے لگے میری بیٹی میرے پاس ہی رہے گی۔ خالہ نے پھر کہا کہ وہ اکیلی کیسے گھر میں رہ سکتی ہے، میں اسے ماں کی طرح سے رکھوں گی، لیکن وہ نہیں مانے۔ گھر سارا کام اب میرے سر پر آ چکا تھا۔ ابا جوئے پیسے کبھی جاتا تو گھر چولہا جل جاتا، ورنہ مجھے فاقے ہی کاٹنے پڑتے تھے۔ جب میں ابا سے کھانے کو مانگتی تو مجھے مارنے پیٹنے لگتا۔ میں روتے دھوتے بھوکی پیاسی سو جاتی، لیکن آج رات جو ہوا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ ابا آج رات اپنے ساتھ 2 ہٹے کٹے مرد لے آیا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ وہ مجھے جوئے میں ہار گیا ہے، صبح ہی میرا نکاح ان دونوں مردوں میں سے ایک کے ساتھ کر دے گا۔ یہ سن کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب ابا اور وہ دونوں مرد شراب کے نشے تو صحن میں ہی بے ہوش تھے تو میں گھر سے باہر نکل کر بھاگنے لگی۔ اب خالہ سے رو رو کر سب کچھ بتا رہی تھی۔ خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ مجھے یوں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ میرا باپ زندہ ہے، اس لیے وہ پولیس کے ذریعے مجھے حاصل کر لے گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میں نے کہا وہ مجھے بچا لے، میرا باپ مجھے بدماشوں کے حوالے کر دے گا، میں برباد ہو جاؤں گی۔ خالہ کی اپنی تو کوئی اولاد نہ تھی، بس ایک دیور تھا جو کچھ ذہنی طور پر ٹھیک نہ تھا۔ خالہ نے کہا اگر میں وقتی طور پر اس سے نکاح کر لوں تو کم از کم میرا باپ مجھے واپس نہیں جا سکتا۔ پھر کہنے لگی ان کا دیور شمس ویسے بھی ان باتوں سے انجان ہے، بس اپنے آپ میں رہتا ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وقتی طور پر اگر میں اس سے نکاح کر دوں تو کون تو میری ماں اپنے باپ سے جانے خلاصی ہو جائے گی۔ میرے پاس بھی خالہ کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے میں نے خالہ کی بات پر حامی بھر لی۔ صبح ہی خالی نے اپنے دیور سے میرا نکاح کر دیا۔ وہ واقعی باولا سا لڑکا تھا، عمر میں میرے جتنا ہی ہوگا، لیکن اپنے آپ میں رہنے کا عادی تھا۔ میرے نکاح کو ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا باپ پولیس لے کر خالہ کے گھر پہنچ گیا، لیکن یہ معلوم ہوا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے تو ابا مجھ پر چلانے لگا، لیکن پولیس کے سامنے میں نے اپنی رضامندی سے نکاح کی بات کی تھی، اس لیے میرا باپ غصے سے مجھے گھورتے ہوئے باہر چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کیا تھا کہ میری جان تو سکون میں آئی، لیکن یہ بھی میری خوش فہمی تھی، کیونکہ جو کھیل اس نکاح کی آڑ میں میری خالہ نے میرے ساتھ کھیلا وہ اس سے بھی بھیانک تھا۔ وہ میرا باپ مجھ سے کھیلنا چاہتا تھا۔ میرا باپ وہاں سے جا چکا تھا، مگر پھر بھی رہ رہ کر مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ وہ دوبارہ واپس نہ آ جائیں۔ میں ابھی بھی کمرے میں چھپ کر بیٹھی تھی، مگر پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور خالہ اور خالو کمرے میں داخل ہوئے۔ خالہ میری دائیں جانب جبکہ خالو میری بائیں جانب بیٹھے تھے۔ خالو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے ہی شفقت سے بولے کہ فری گڑیا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارا وہ نشئی جوئے باز باپ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اب تم ہماری عزت بن چکی ہو۔ خالو اور خالہ مجھے سمجھاتے اور بہلاتے رہے۔ ان کی باتوں سے میں کسی حد تک مطمئن بھی ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی خالہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ کھانے کا وقت ہوا تو خالہ مجھے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی ہیں۔ میں بھی خود کو قدرے نارمل محسوس کر رہی تھی۔ میں نے خالہ کے ساتھ مل کر کھانا ٹیبل پر لگایا اور پھر خالو اور ان کا بھائی کھانے کے لیے آنے لگے۔ جب میں نے خالہ کے باولے دیور شمس کو دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس سے جھجک سی محسوس ہونے لگی، حالانکہ یہ رشتہ صرف کاغذی تھا۔
وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کاغذی ہی رہی مگر اس کی بیوی بن چکی ہوں۔ وہ باولوں کی طرح چلتا ہوا آ کر کرسی پر بیٹھا اور انتہائی برے طریقے سے کھانا کھانے لگا۔ خالو اسے ساتھ ساتھ ڈانٹ کر اچھے سے کھانے کی بھی تلقین کر رہے تھے۔ خیر میں سرسری سا اس کا جائزہ لینے کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ آج کتنے ہی دنوں بعد میں پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی تھی۔ میں کھانا کھا رہی تھی تو خالو بار بار میری جانب کبھی چاول اور کبھی کوفتے کا سالن بڑھاتے اور پھر مجھے خود پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیتے ہوئے کہتے کہ کھاؤ اور اپنی طبیعت ٹھیک کرو، دیکھو تو کیسی زرد پڑ چکی ہو۔ خالہ بھی خالو کی بات کی تاکید کرتے ہوئے مجھے مزید کھانا کھلانے لگی۔ جب میں کھانا کھا چکی تو میں کمرے میں آ گئی اور بستر پر نیم دراز ہو کر ایک سکون کا سانس خارج کیا۔ میں اس وقت اپنی عمر بہت چھوٹی تھی اور میں جانتی تھی کہ کچھ عرصے بعد یہ سارا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو خالہ مجھے اپنے دیور سے طلاق دلوا دے گی۔ انہی سوچوں میں گم میں نیم دراز آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک سے کسی نے میرے گال پر ہاتھ رکھا۔ میں بوکھلا کر بڑی مشکل سے اپنی چیخ روکتے ہوئے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ میں نے جب دیکھا تو سامنے خالو کھڑے تھے۔ وہ مجھے یوں ہڑبڑایا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، ارے فرید تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں تمہارا خالو۔ وہ مسکرا کر میرے پاس ہی بستر پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کا یوں بے تکلفانہ انداز مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں فوراً ان سے ذرا دور ہو کر بیٹھ گئی اور شرمندہ سے انداز میں بولی کہ انہیں آپ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا، اسی لیے بس تھوڑا سا ڈر گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر میرے سر پر اور گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے کہ اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا خیال رکھو، یوں بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ تم بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ خالو کی نرمی اور شفقت میں نے صرف ان کی بھانجی ہونے کے ناطے سمجھا تھا، مگر ان کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ تبھی خالہ کمرے میں آئی، ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی کہ شاباش اسے جلدی سے پی جاؤ، تمہیں سکون کی نیند آئے گی۔ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا چکی تھی اس لیے مجھے مزید دودھ پینا مشکل تھا، مگر خالہ کے بے حد اصرار پر مجھے وہ پورا گلاس پینا پڑا۔ دودھ ختم ہوا تو خالو مسکرا کر میری جانب دیکھنے لگے اور تبھی خالہ بولی کہ تم اب سکون سے سو جاؤ۔ وہ دونوں کمرے سے جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی مجھے بھی نیند آنے لگی۔ شاید میں کئی روز سے سکون سے سو نہیں پائی تھی، یہی وجہ تھی کہ مجھے جلد ہی نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ ساری رات میں بے خبر سوتی رہی۔ صبح میں جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر کوئی وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ آہستہ آہستہ پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں، یوں لگتا تھا جیسے میرا پورا وجود درد کی شدت سے کپ کپا رہا ہو۔ رات تو میں بالکل ٹھیک تھی، مگر ایسے اچانک میری طبیعت کیوں خراب ہو گئی تھی میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ میں بمشکل اٹھی اور باہر خالہ کے پاس جانے لگی۔ میں جوں ہی کمرے سے باہر نکلی تو مجھے خالو دکھائی دیے، جو مجھے بغور سر تا پیر دیکھنے کے بعد مسکرا رہے تھے۔ ان کا یوں مسکرانا مجھے کافی الجھانے لگا تھا۔ میں نے خالہ کے پاس جا کر انہیں مجھے بتایا کہ میری طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی ہے۔ وہ سٹ پٹا کر کہنے لگی، تم نہ کمرے میں لیٹ گئی۔ وہ سارا دن میں نے غنودگی میں ہی گزارا تھا۔ شام کو جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میں صحن میں چلی آئی، جہاں میرا شوہر شمس کیاریوں کے پاس بیٹھا مٹی نکال کر باہر پھینک رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، اسے ایسا کرتے دیکھ کر مجھے اچنبھا ہوا اور میں چلتی چلتی اس کے پاس گئی اور پوچھنے لگی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میرے کئی بار سوال پر بھی اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے چوتھی بار اسے پوچھا تو اس نے ایک کڑی نظر مجھ پر ڈالی اور پھر مٹی سے بھری مٹھی میری جانب اچھال دی۔ وہ گیلی مٹی مجھ پر گر چکی تھی اور میری آنکھوں میں بھی جا چکی تھی۔ میں کرا کر زمین پر گری اور خالہ کو آواز دینے لگی۔ جب خالہ باہر آئی تو مجھے شمس کے پاس دیکھ کر پریشان ہو گئی اور پھر معاملہ جاننے کے بعد شمس کو ڈانٹتے ہوئے بولی کہ خبردار جو دوبارہ آپ میری بھانجی کے پاس نظر بھی آئے تو ورنہ بہت ماروں گی۔ شمس پاگل تو تھا، مگر اس حد تک خطرناک پاگل تھا کہ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میں اب شمس سے دور رہنے لگی تھی۔ روزانہ رات کو خالہ میرے لیے دودھ کا گلاس لاتی اور خاص طور پر مجھے پلانے کے بعد ہی کمرے سے جایا کرتی تھی۔ دودھ پیتے ہی نہ جانے کیوں مجھے بہت سکون کی نیند آ جایا کرتی اور پھر میری آنکھ صبح سے پہلے کھلتی ہی نہ تھی۔ میں اس روز بھی خراب طبیعت کی وجہ سے کافی لیٹ آتی تھی۔ مجھے چکر سے آ رہے تھے اور جی متلا رہا تھا۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو سامنے خالو میرا ہی جیسے انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے تھام کر بولی
کہ فری تم اٹھ گئی ہو؟ یہ دیکھو میں کل رات تمہارے لیے کچھ تحفے لے کر آیا تھا مگر تم سو چکی تھی، اس لیے سوچا کہ ابھی دے دو۔ مجھے ان کا یہ انداز بہت ہی برا لگا تھا۔ وہ بار بار کبھی مجھے ہاتھوں سے تھام لیتے تو کبھی میری گال سہلا دیا کرتے۔ ان کے اس لمس میں مجھے عجیب سی اقتحار محسوس ہوتی تھی۔ میں ان کے دیے ہوئے تحفے لے لیے اور کمرے میں رکھ دیے۔ مجھے چکر سے آنے لگے تھے اور طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ میں ابھی ناشتے کے بعد خالہ کا کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی کہ اچانک سے مجھے چکر آئے اور میں زمین پر گر گئی۔ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، خوف کے مارے میں رونے لگی تھی۔ خالہ میری حالت دیکھ کر ڈر گئی اور مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی آئی۔ نہ جانے اچانک مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اندر ہی اندر بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب میرا چیک اپ کیا تو وہ کافی پریشان دکھائی دینے لگی اور پھر میری خالہ سے کہنے لگے کہ اتنی کم عمر بچی کی اول تو شادی کروانی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن خیر میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ آپ کی بھانجی امید سے ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹے تھے۔ میرا وجود تو جیسے سن ہو چکا تھا۔ آخر وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ میں حاملہ، مگر کیسے؟ خالہ نے جب یہ سنا تو وہ سکتے کی حالت میں آ گئی اور میری جانب دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ مجھے گلے لگا کر مبارکباد دینے لگی۔ میں ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی۔ کہیں شمس نے تو میرے ساتھ، مگر وہ کیسے میرے ساتھ کچھ کر سکتا تھا؟ وہ تو ذہنی مریض تھا، وہ تو سارا دن کھیل کود اور چیزوں کو خراب کرنے کے بارے مگن رہتا تھا۔ یہ سچ تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سے میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا اور ذہن میں خالو کی تصویر بنی۔ مجھے خالو کا رویہ یاد آنے لگا، ان کا میرے ساتھ دوستانہ رویہ، بار بار میرے قریب آنا، یعنی یہ سب میرے ساتھ خالو نے کیا تھا۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ میرا وجود لرزنے لگا۔ خالہ مجھے خوشی خوشی لے کر گھر آ گئی اور یہ خبر شمس اور خالو کو سنانے لگی۔ شمس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور ایک نظر خالہ پر ڈالنے کے بعد واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا، جبکہ خالو کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ انہوں نے یہ خبر سنتے ہی خالہ کو گلے سے لگا لیا۔ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ خالو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ تم کھڑی کیوں ہو، یہاں پر آ کر بیٹھو اور اپنا بہت سارا خیال رکھو۔ کچھ دیر بعد جب خالو اور شمس وہاں سے گئے تو میں خالہ کے گلے لا کر رونے لگی اور بولی، خالہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو شمس کو پاگل سمجھتی تھی، مگر خالہ میری حالت دیکھ مجھے چپ کرواتے ہوئے بولی کہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے بیٹا۔ تمہارے سونے کے بعد میں نے اکثر شمس کو تمہارے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ اب وہ تمہارا شوہر تھا، میں اسے روک تو نہیں سکتی تھی۔ بات اس کی ذہنی حالت کی تو دماغ کا تھوڑا کڑوا ضرور ہے، مگر اگر تم اس کے ساتھ بنا کر رکھو تو تمہارے ساتھ اچھا رویہ بھی رکھ سکتا ہے۔ بس وہ کھلنے ملنے میں وقت لیتا ہے، دل کا بہت اچھا ہے اور اب تو اس کا علاج بھی چل رہا ہے، جلد یا بدیر مگر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خالہ مجھے سمجھانے میں لگی تھی، مگر میری سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ خالہ نے شمس کو خاص تاکید کی کہ خبردار، جو اب اپنی بیوی کو تم نے تنگ کیا، یہ اب تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، اسے تنگ مت کرنا بلکہ اس کا خیال رکھنا۔ شمس اچھے بچے کی طرح ان کی بات پر سر ہلا چکا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو مجھے اس سے خوف آیا۔ میں دور ہٹی مگر وہ میرا ہاتھ تھام کر باتیں کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے میرا اس سے ڈر ختم ہوتا چلا گیا، مگر شام کو جب خالو گھر آئے تو میرے لیے ڈھیر سارا پھل اور بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پھل کاٹ کر مجھے دیے۔ مجھے ان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو چکا تھا مگر میں اب تک کچھ بھی جان کر نہیں سکی تھی۔ اس رات ایک بار پھر خالہ دودھ لے کر آئی، مگر مجھے خالہ ہر پر بھی شک سا ہوا تھا، شاید وہی تو شوہر کے ساتھ مل کر میرے ساتھ غلط تو نہیں کر رہی تھی۔ میں نے دودھ کا گلاس پینے کے بجائے سارا دودھ ان سے چھپا کر گرا دیا۔ خالہ کی اولاد نہیں تھی کیونکہ وہ بھانج تھی، شاید اسی لیے انہوں نے میرا استعمال کیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کرتے ہوئے لیٹ گئی اور تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے ساتھ آ کر لیٹ چکا تھا اور پھر میرے کان کے پاس سرگوشی کے انداز میں جو کچھ بولا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ فری، بھابھی نے آج بھی ڈانٹ کر مجھے تمہارے پاس سونے کا بولا ہے۔ میں روز تم کو بتاتا ہوں مگر تم سنتے ہی نہیں ہو۔ وہ مجھ سے بہت کچھ کہہ رہا تھا، جیسے سن کر میرا چہرہ لال ہو گیا۔
اسی پل میں چپکے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے خالہ کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خالو خوشی سے خالہ کو کہنے لگے کہ مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا، کب 9 ماہ پورے ہوں گے اور وہ بچہ ہماری گود میں آئے گا۔ خالہ بھی چہ کر بولی کہ ہاں یہ بچہ فری اور شمس کا ہوگا، مگر ہم اسے اپنا نام دیں گے۔ اس لیے تو یہ سارا کھیل رچایا میں نے تاکہ ہمیں اولاد مل سکے۔ دونوں کو نیند کی دوا مل دودھ پلا کر ہم نے اپنا کام نکلوا لیا۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے، یعنی میرا شک غلط تھا، یہ بچہ شمس کا ہی تھا۔ مگر خالہ جانتی تھی میں شمس کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتی، تبھی انہوں نے یہ کھیل کھیلا تھا۔ اگلی صبح میں نے خالہ سے 2 ٹوک بات کی تو وہ شرمندہ سی ہو گئی، مجھ سے رو کر معافی مانگنے لگی کہ اولاد کی خاطر کیا۔ خالو بھی شرمندہ تھے، مگر اب میں مجبور تھی کہ کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے خالہ کو معاف کر دیا اور دھیرے دھیرے شمس کے ساتھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ وہ بھی اب پہلے جیسا شمس نہیں رہا تھا، کافی بدل چکا تھا۔ شاید یہی میرے نصیب کا لکھا تھا جسے مجھے بہرحال ماننا پڑا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کو شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔